یقیناً آج کا پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایک جانب ملک کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں روپے کی قدر تیزی سے کم ہوئی ہے، مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر پاکستان کے معاشی چیلنجز جس میں گردشی قرضے جیسے چیلنجز ہیں، تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک سر درد ہے۔ اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں اور ملک میں دہشت گردی میں سنگین اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ محاذ پر بھی پاکستان کے لیے پریشانی ہے، اور پاکستان کی گو کہ چین سے مثالی دوستی بتائی جاتی ہے، مگر اس کے بھی چیلنجز نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مغرب سے خاص طور پہ امریکہ سے تعلقات میں کہیں بہتری نظر نہیں آ رہی، یورپ سے بھی پاکستان کے تعلقات میں کوئی خاص بہتری کے آثار نظر نہیں آتے، گویا کہ خارجہ محاذ پر بھی ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس کا برملا اظہار ہوا ہے پاکستان کی خارجہ محاذ پہ خارجہ معاملات کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ مقبولیت نہیں ہے۔ شاید یہی پس منظر ہے کہ پاکستان پچھلے 6 سال سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی گرے لسٹ میں ہے۔ FATF کا اب آئندہ اجلاس اپریل میں ہے۔ پاکستان کو ایک بار پھر امید ہے کہ شاید اس مرتبہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ آج وزیر خزانہ شوکت طرین نے سینٹ میں باضابطہ طور پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کو خارجہ محاذ پہ چیلنجز کی وجہ سے یا پاکستان کے جو دباؤ ہے پاکستان پہ بہت امپورٹنٹ ممالک کی جانب سے، اس کی وجہ سے پاکستان FATF کے 28 میں سے 27 مطالبات پورے کرنے کے باوجود وائٹ لسٹ میں نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف سیاسی ایجنڈے کے تحت ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم گرے میں سے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ 28 ان کی کنڈیشنز تھیں، جس کے بیچ میں 27 کنڈیشن جو ہم نے پوری کر دی ہیں۔ ایک کنڈیشن ہے اور اس میں بھی ایک ٹرانزیکشن ہے جس کے اوپر ہمیں جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، بیکاز ہمیں یہ معلوم ہے کہ باقی دنیا کے بیچ میں اگر یہ ہوتا کہ 28 میں سے 27 چیزیں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں تو وہ اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن اس میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک کی وجہ سے اگر کیا جا رہا ہے تو ہمارے سے زیادتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے آپ کو معلوم ہے کون سے ممالک جو ہیں وہ پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارا جیو پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے اور لوگ کون ہیں جو اس کو روک رہے ہیں۔ ہم نے اہداف پورے کیے ہیں، تو اگر وہ کوئی لوگ جو ہیں ان کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس پہ، تو اس پہ ہم تو لڑائی کریں گے اور وہی کر سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے مطابق 99% اہداف پورے کرنے کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ رکھنے کے درپردہ سیاسی وجوہات ہیں۔ اسی لیے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دنیا کے دیگر ممالک سے ایسے تعلقات کیوں نہیں جس کی بنا پر سیاسی بنیادوں پر پاکستان کے خلاف فیصلوں کا تدارک کیا جا سکے۔ اس وقت پاکستان اور مغرب خصوصاً امریکہ کے درمیان تعلقات مثالی نہیں ہیں۔ یورپی ممالک کی پاکستان میں دلچسپی کم ہو چکی ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد شاید امریکہ کے لیے پاکستان کی پہلی جیسی اہمیت نہیں ہے۔ ساتھ ہی خطے میں بھارت اور امریکہ نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں۔ چین کو امریکہ اپنا حریف نمبر 1 قرار دیتا ہے۔ شاید اس مرتبہ دنیا چین اور امریکن بلاک میں بٹ چکی ہے اور پاکستان برملا کہہ چکا ہے کہ وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرب دنیا کی خارجہ پالیسی میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہی ہے۔ ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے، اور اس طرح سے مسلم دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس پورے ماحول میں ہمیں اپنا پاکستان ایک سائٹ پہ کھڑا نظر آتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ریلیونس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے۔ پاکستان کے روایتی دوست بھی اس کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑے نظر نہیں آتے۔ ان چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی خارجہ امور کی ممتاز ماہر ہیں، سابق سفیر رہ چکی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں اور اقوام متحدہ میں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ جب ہمارے وزیر خزانہ پارلیمنٹ میں یہ کہیں کہ ہم FATF کی 99% شرائط پوری کر چکے ہیں، جو کہ حقیقت بھی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں خارجہ مسائل حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے اور شاید ہم ایک طرح کی تنہائی کا شکار ہیں، اس لیے ہم 99% اہداف پورے کرنے کے باوجود بھی FATF ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکال رہی ہے۔ مجموعی طور پہ پاکستان کی خارجہ اس وقت جو پوزیشننگ ہے، یقیناً اس پہ تشویش تو ہے، ماہرین کو بھی ہے اور ایک یہ حقیقت بھی ہے۔ کامران، پہلے تو میں اس سے اختلاف کروں گی کہ پاکستان سفارتی سطح پہ تنہا ہے۔ میں نہیں سمجھتی یہ حقیقت ہے۔ پاکستان بالکل تنہا نہیں ہے۔
پاکستان کے بالکل سالڈ تعلقات ہیں چین سے. وزیر اعظم کا دورہ اس مہینے میں روس کی طرف بھی ہے. پاکستان کے یورپین یونین کے ساتھ بہت سالڈ اچھے تعلقات ہیں. یہ صحیح ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک نئے فیز میں داخل ہوئے ہیں امریکہ کی ملٹری وڈرال افغانستان کے بعد. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ تناؤ کا شکار ہیں. یہ تعلقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفائننگ فیز میں ہے کہ اس کو پھر سے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو آپ کے سوال کا جو تھا تو میں تو نہیں اگری کرتی کہ پاکستان تنہا ہے. بالکل بھی تنہا نہیں ہے. پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, قطر کے ساتھ بہت اچھے ہیں. پاکستان نے بہت ہی کامیاب OIC کی ایک میٹنگ ہوسٹ کی افغانستان سے, اور اب OIC کے فارن منسٹر کی میٹنگ. یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ علامت ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو میرے لیے تو یہ ہمت افزائی کی بات ہے. مجھے تو اس سے خوشی ہو رہی ہے, مجھے تشویش نہیں ہے کہ آپ کا یہ تاثر ہے. لیکن اس کی عکاسی کیسے ہوگی؟ اگر مثال کے طور پہ یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے, یہ میں FATF کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ہم جس طرح سے مصیبت کا شکار ہیں, جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں, جیسے کہ شوکت ترین صاحب نے کہا کوئی بھی دنیا کا ملک ہوتا وہ اس وقت کلیئر ہو جاتا. جس طرح سے ہمیں IMF کے پروگرام میں جو پچھلے تقریباً 3 مہینے ہمیں لٹرلی ایڑیاں رگڑنی پڑی ہیں اور پھر ہمیں اتنا ٹف پروگرام ملا ہے, تو یہ پاکستان کی جو ایک جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ ایک بڑی ٹف پوزیشن ہے, ایک بڑی اچھی پوزیشن ہے, بڑی فارمیڈیبل پوزیشن ہے, ریفلیکشن تو نہیں آ رہا اس کا. دیکھیے, اگر آپ صرف FATF کو ایک بیرومیٹر بنا رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی یا ناکامی کا, تو یہ بھی درست نہیں ہے. چیلنجز ضرور ہیں, اور یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اس وقت ایک کنڈیشن رہ گئی ہے FATF کی, اور وہ اس حوالے سے ہے کہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کرنی ہے 2 انڈیویجولز کی. تو اب اگر یہ کہنا کہ جی FATF ایک سیاسی آلہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف, چلیں مان لیا سیاسی آلہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے لیے تو پھر چیلنج یہی ہے نا کہ کس طرح سے اس قسم کی مووز کو یا حربوں کو شکست دی جائے. تو شکست دینا تو بڑا آسان ہے کہ وہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کر لیجئے, بیکاز FATF زیادہ اہم ہے یا یہ نقطہ زیادہ اہم ہے. تو یہ تو پھر پاکستان کی اپنی چوائس ہے نا. مگر یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے پوری خارجہ پالیسی ہی نہیں, میں صرف اس بات کی ریفلیکشن چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ فرما رہی ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کچھ مسائل ضرور ہیں, لیکن ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ پاکستان کے بڑے فارمیڈیبل تعلقات ہیں. آپ نے کہا یورپین یونین سے بہت اچھے ہیں, عرب ورلڈ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, گویا کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو پھر یہ جو اوور آل ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور اس مثال کے طور پہ ابھی آپ نے FATF کہا, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ یا تو اگر ہماری اتنی پرنسپلڈ پوزیشن ہے تو پھر ہم نہ جائیں نا IMF کے پاس, اور پھر ہم IMF کے پاس گئے, وہاں پہ 3 مہینے جو ہے ہم جس ریگر سے گزرے ہیں, یہی IMF تھی. ابھی پچھلی دفعہ جب ہم نے پروگرام لیا تھا اس نے 16 ویورز ہمیں دیے تھے, اور اس وقت انہوں نے 1 ویور ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ کامران, میں یہ کہوں گی کہ ہر چیز ایک کنسپریسی نہیں ہوتی ہے ہمارے خلاف, اور اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ دنیا ہمارے خلاف کنسپائری کر رہی ہے تو پھر تو بالکل ہم اپنے آپ کو ڈسمپار کر دیں گے. IMF ایگریمنٹ کی تاخیر کا سبب جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے, وہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ کنڈیشن میٹ کرنے تھے, جو ہم نے جب میٹ کر لیا تو IMF کی ایگریمنٹ ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب پھر میں اس سے ایگری نہیں کروں گی. تو اس کی ریفلیکشن بھی ہونی چاہیے نا, اگر ہم اتنی اچھی پوزیشن میں ہے اس کی ریفلیکشن تو دکھائیں نا کہ دنیا میں کہاں جو ہے وہ ہمیں سپورٹ مل رہی ہے دنیا کی. ریفلیکشن اگر آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان اور چین کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا, میں سمجھتی ہوں کہ اتنا فار ریچنگ, اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ, انپریسیڈنٹڈ تھا, اس سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ علامت نہیں ہے آپ کے لیے؟ روس میں جو جا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم, وہ علامت نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اگر یہ ونڈو کھول رہے ہیں چائنا کے ساتھ اگر اتنا سالڈ سٹیٹمنٹ ہے, اتنا سالڈ پروگرام چل رہا ہے, تو وہ گراؤنڈ پہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے CPEC کے ثمرات جو پاکستان کو نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت تو ہم CPEC کے تحت 25% IRR دے رہے ہیں CPEC کے منصوبوں کو, اور اس کی 20,000 میگا واٹ بجلی ہم جو ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں.
ہمیں ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سیکولر ڈیٹ جو ہیں وہ 2700 ارب روپے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑے معاشی اسٹرانگ ہولڈ کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہمیں ویسٹرن ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں دنیا کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ چین ہماری مدد کب کرے گا؟ لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں صرف مغرب کے ساتھ تعلقات ہی ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی کی علامت ہے۔ میرے نزدیک تو دنیا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان کی بہتری جس سے بھی تعلقات میں ہو وہ نظر آئے، چین سے تعلقات میں بہتری تو نظر آئے۔ آپ کا کرائیٹیریا اور ہے، میرا اور ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور چین کی دوستی پاکستان کی سیکیورٹی اور معاشی ترقی کے مفاد میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ آپ کا ویو ہے، میرا ویو مختلف ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا ویو وہی ہے جو ہماری ریاست کا ویو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ، اور یہ ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو تو ہم صرف وہی تو نہیں بنا سکتے اپنا بیسس کہ جی اگر وہ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے تو ہماری پوری خارجہ پالیسی ہی بیکار ہو گئی ہے۔ میں نہیں اس سے ایگری کرتی۔ دیکھیں، ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق موو کرتا ہے۔ امریکہ کا مفاد ابھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسی قسم کی دوستی رکھے جو کہ اس نے رکھی تھی۔ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو ملک جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، ہم بھی اپنے انٹرسٹ پھر اپنے ری الائن کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمارے اس وقت کے چیلنجز ہیں، جو سیریس چیلنجز ہیں، وہ آپ کے نزدیک یہ سب اتنی فارمیڈیبل سچویشن ہے، تو اس کے اثرات ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اثرات ہیں یا ابھی فیوچر میں آئیں گے، اس کی کامیابی کے نتائج سے ملیں گے؟ دیکھیے کامران، دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے کچھ تعلقات بہت سالڈ ہیں اور وہاں ہم پروگریس دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جس کا آپ نے تذکرہ کیا، درست تذکرہ کیا کہ چیلنجز بھی ہیں، ہمارے خطے میں چیلنج ہے۔ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کے اٹیکس جو ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی پرسنل کی جانیں جا رہی ہیں، اس کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے خطے میں بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، تو چیلنجز تو بے تحاشا ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے اس وقت کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے ان چیلنجز کو فیس کرنے کی، اور جو پاکستان کچھ ایڈوانٹیجز لے رہا ہے، جہاں پروگریس ہو رہی ہے اس کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس میں، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اکنالج کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھی، اور آپ کے ویوز ہم ہمیشہ بڑی قدر سے دیکھتے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اسی سے جڑے ہوئے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈو مور کا مطالبہ ہوا ہے، لیکن اس دفعہ امریکہ کی جانب سے نہیں، چین کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جو کنسیشنز، جو ہمیں مراعات آپ دیتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، اکنامک زون میں صنعتوں کے قیام کے لیے، اس میں اضافہ کیجیے، یہ کافی نہیں ہے۔ کیا باقی پاکستان یہ کر سکتا ہے؟ اور چین کی جانب سے ڈو مور، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔